کہ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، وہ شخص جس میں یہ 4 علامات ہوں تو وہ خالص منافق ہے۔ ان میں سے پہلی علامت اذا اؤتمن خان، جب بھی اسے امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ واذا عاہد غدر، جب بھی وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اور واذا حدث کذب، جب بھی کسی سے بات کرے تو جھوٹ بولے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کسی سے جھگڑا ہو تو گالیاں دے اور آپے سے باہر ہو جائے۔ آپ غور فرمائیے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بالکل عام ہیں اور ہم انہیں بالکل لائٹ لیتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس سبب سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے یا معاشرے میں کوئی ہماری وجہ سے غلط چیزیں سپریڈ ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص عادتاً جھوٹ بولتا ہے، قصے کہانیاں، فلاں سے ملاقات ہوئی، فلاں نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے یہ بتایا، یہاں تک کہ علماء مشائخ کے بارے میں، مشاہیر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی ہم سے انہوں نے یہ کہا تھا، ہمیں یہ بات کہی تھی، یہ بشارت دی تھی۔ مثلاً بچے کا نام رکھا تو اپنی طرف سے کہہ دیا یہ تو ہمیں انہوں نے فرمایا تھا، یا کوئی کام خود کرتے ہیں تو کہا نہیں ہمیں تو فلاں حضرت نے حکم دیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جھوٹ کی وہ ایک عادت سی بن جاتی ہے۔ اسی طرح امانت میں خیانت صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کو پیسے ملے تو آپ نے اس میں خیانت کی اور کسی اور جگہ استعمال کیے، صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کسی جگہ پر کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں، کسی سے وعدہ کرتے ہیں، کسی سے آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ مجھے 8 گھنٹے یہاں ڈیوٹی کرنی ہے، تو پھر اس ڈیوٹی کے دوران اگر آپ تساہل برتتے ہیں، اس میں آپ کوئی کوتاہی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ امانت میں خیانت کے مرتکب ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص 8 گھنٹے ڈیوٹی کے اندر 2-3 گھنٹے سویا رہتا ہے اور پیسے وہ مکمل لیتا ہے۔ اسی طرح مہینے میں 30 دن جو ڈیوٹی ہے اس میں 4 چھٹیاں نکال دیں تو باقی جو دن بچتے ہیں ان میں حاضری لگا کر گھر واپس چلا جاتا ہے، تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ ہمارے ہاں لوگ سیاستدانوں پر اور دیگر لوگوں پر، بیوروکریسی پر اور مختلف جو طبقات ہیں ان پر اپنا غصہ نکالتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی قدر وہ بجا ہو، لیکن در حقیقت ہم سب کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے اور معاشرے کے نچلے طبقے سے لے کر اوپر والے تمام طبقات تک اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان علامات میں سے بہت ساری علامات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے ایک شخص جس نے کسی سے کوئی اختلاف ہو گیا ہے، اس کا اختلاف نظریاتی ہو سکتا ہے، فکری اختلاف ہو سکتا ہے، تنظیمات کے نظم کا اختلاف ہو سکتا ہے، ادارے چلانے کا اختلاف ہو سکتا ہے، سیاست کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کو ماں بہن کی اور غلیظ قسم کی گالیاں دی جائیں۔ تو یہ بعض لوگوں کی عادت ہے، بلکہ بدقسمتی سے لوگ اسے اسٹیٹس سمبل سمجھتے ہیں اور یہ دراصل جہالت کی علامت ہے۔ اور دوسرا یہ تکبر کی بھی علامت ہے، جس شخص میں تکبر ہوگا وہ دوسروں کو گالیاں دے گا۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے